السلام علیکم دوستو، آج ہم چلے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جو دنیا کی سب سے زیادہ مسٹیریس کنٹری مانی جاتی ہے، جہاں کے بارے میں دنیا کو بہت کم پتہ ہے۔ ایسا ملک جہاں ہر چیز حکمران کی مرضی سے چلتی ہے، جہاں جینز پہننے، لمبے بال رکھنے تک کا قانون ہے، جہاں اس کی اپنی فیملی کے لیے بھی الگ قانون ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں نارتھ کوریا کی جرنی، جسے اردو میں شمالی کوریا کہتے ہیں۔ اس کا آفیشیل نیم ہے ڈیموکریٹک پیپل ریپبلک آف کوریا۔ کوریا لفظ گوریا سے نکلا ہے، جو 1918 سے 1392 تک ایک سلطنت کا نام تھا۔ نارتھ اور ساؤتھ کوریا دونوں اس نام کو آج بھی یوز کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا کا کیپٹل ہے پیونگ ینگ، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ملک کا ٹائم پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے آگے ہے۔ پاکستان سے اس ملک کا ڈسٹینس تقریباً 5,500 کلومیٹر اور انڈیا سے 6,000 کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں چائنا، رشیا اور ساؤتھ کوریا سے ملتی ہیں۔ ساؤتھ کوریا سے باؤنڈری پر کانٹے دار تاروں کا سسٹم ہے۔ ایسٹ میں جاپان اور سی آف جاپان ہے۔ ویسٹ میں ایک سمندر ہے جسے ویسٹ سی یا یلو سی کہتے ہیں۔ نارتھ کوریا کی آفیشیل لینگویج کورین ہے۔ نارتھ کوریا کا فلیگ بلو، ریڈ اور وائٹ کلر کا ہے۔ ٹوٹل ایریا کے حساب سے یہ ملک دنیا میں 75 نمبر پر آتا ہے۔ کم جونگ ان نے ملک میں ویسٹرن کلوتھنگ بالکل بند کر دی ہے۔ بلو جینز پہننا منع ہے۔ آپ کو موسٹلی لوگ ایک ہی اسٹائل کے کپڑے میں ملیں گے جیسا کہ ان کا لیڈر پہنتا ہے۔ لمبے بال الاؤ نہیں، اپنی مرضی سے ہیئر کٹ نہیں کروا سکتے۔ لڑکیوں کے لیے 18 اور لڑکوں کے لیے 15 ہیئر اسٹائل الاؤڈ ہیں۔ بالوں کو ڈائی کروانا الاؤڈ نہیں۔ ڈیزائنر شوز نہیں پہن سکتے۔ لینڈ یا پراپرٹی کسی شخص کے نام پر نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ گورنمنٹ کا ہے۔ نارتھ کوریا کی پاپولیشن تقریباً 25 ملین ہے، جو کہ دنیا کی 54 موسٹ پاپولس کنٹری ہے۔ ہر اسکوائر کلومیٹر پہ 200 لوگ رہتے ہیں۔ لائف ایکسپیکٹنسی تقریباً 70 ایئر ہے۔ 99% لوگ کورین ہیں۔ شادی کی ایج تقریباً 17 سے 18 سال ہے، لیکن 2 دن شادی کرنا الاؤ نہیں۔ 16 فروری جو کہ کم کی والد کی پیدائش کا دن ہے، اور 15 اپریل جو کہ کم کی دادا کے وفات کا دن ہے۔ شادی کے بعد کپل کو ان کے مجسمے پر پھول چڑھانے پڑتے ہیں، وہ بھی ٹریڈیشنل ڈریس میں۔ سائبیرین ٹائیگر دونوں کورین ممالک کی ان آفیشیل آئیڈینٹی ہے۔ نیشنل ڈاگ پونسان ہے۔ ویدر کی بات کریں تو جنوری میں ٹیمپریچر 3 سیلسیس سے 13 سیلسیس اور اگست میں 20 سیلسیس سے 29 سیلسیس رہتا ہے۔ 60% رین فال جون سے سپتمبر میں ہوتی ہے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم ایسا ہے کہ 1000 لوگوں میں سے صرف ایک کے پاس کار ہوتی ہے۔ پیونگ ینگ کے علاوہ آپ کو کہیں بھی ٹریفک دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ٹرین، بسز، میٹرو اویلیبل ہیں۔ ڈرائیو رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے، اسٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ ملک میں 78 ایئرپورٹ ہیں اور مین ایئرپورٹ ہے پیونگ ینگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ زیادہ تر لوگ بدھسٹ بلیو رکھتے ہیں۔ ریلیجیس فریڈم بالکل بھی نہیں۔ اسٹیٹ کنٹرول ریلیجیس گروپ صرف دکھاوے کے لیے ہیں۔ ایجوکیشن اور اکنامی کی بات کریں تو 100% لٹریسی ریٹ ہے۔ بجٹ کا 40% ایجوکیشن اور ویلفیئر پر لگتا ہے۔ اینول پر کیپٹل $1800 ہے۔ کرنسی نارتھ کورین وون ہے، جو کہ پاکستانی 1 روپے تقریباً 6 وون، انڈین 1 روپے تقریباً 13 وون اور $1 تقریباً 900 وون ہے۔ ہیلتھ پر تقریباً 3% بجٹ یوز ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ صرف کچھ سلیکٹیو لوگ یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی سرویلنس کے انڈر۔ پبلک کو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے۔ 2010 فیفا ورلڈ کپ میں نارتھ کوریا نے پارٹیسپیٹ کیا اور 3ری پوزیشن لی، مگر لوگوں کو بتایا گیا کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ لوگوں نے مان لیا کیونکہ انہیں دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کم جونگ ان کی والد پر رونا ضروری تھا۔ جو نہیں رویا تھا اسے 6 مہینے کی سزا ملی تھی۔ اس ملک کے لوگوں کو نہیں پتا کہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے۔ ملک سے باہر جانا سخت منع ہے۔ کھانے میں ویسٹرن آئٹم نہیں ملتے جیسے KFC، کوک، پیزا، کچھ بھی نہیں۔ صرف کچھ اسپیسیفک ریسٹورانٹ میں اویلیبل ہے، وہ بھی ڈپلومیٹس کے لیے۔ یہاں کی اکنامی سیلف سفیشینٹ ہے، نہ کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں نہ امپورٹ کرتے ہیں، نہ کسی ملک میں کال کر سکتے ہیں نہ کچھ پرچیز۔ اگر کسی نے گورنمنٹ کے خلاف کچھ بولا تو اسے سیدھا جیل ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سپریم لیڈر کی، کم جونگ ان۔
33 سالہ کم جونگ ان اس فیملی کا حصہ ہے جو کئی صدیوں سے نارتھ کوریا پر حکومت کر رہی ہے۔ پہلے اس کنٹری کے لیڈر کم جونگ ان کے دادا تھے۔ ان کی باڈی ابھی بھی گلاس کافن میں رکھی ہوئی ہے، یعنی اس فیملی کے علاوہ کوئی اور حکومت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ 2011 میں اپنے والد کم جونگ ان دوئم کی وفات کے بعد کم جونگ ان اس ملک کا لیڈر بنا۔ یہاں ایک ہی پارٹی کا نظام چلتا ہے، الیکشن صرف نام کے لیے ہوتے ہیں اور الیکشن بھی عجیب ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کم جونگ ان کے خلاف ووٹ ڈالا، اس کو الگ بوٹ میں لے جایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے یہ ووٹ کیوں ڈالا اور پھر بعد میں اسے غائب کر دیا جاتا ہے۔ اینڈ میں کم جونگ ان ہمیشہ 100% ووٹ سے جیت جاتا ہے۔ اس ملک کے لوگ بالکل دنیا سے الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک میں صرف 5 ٹی وی چینل ہیں جو صرف کم جونگ ان کے گن گاتے ہیں۔ کم جونگ ان ملٹیپل پوسٹ پہ ہے، کنٹری کا لیڈر بھی ہے، آرمی کا سپریم کمانڈر بھی ہے، اس لیے کئی بار اسے مارشل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیوی کا نام ہے ری سول جو۔ یہ شادی کچھ سال پہلے ہوئی تھی، مگر میڈیا یا پبلک کو ان کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ بیوی کے لیے بھی رولز ہیں، جیسے ری سول جو اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی، اس کا پورا نام بدل دیا گیا۔ ری سول جو کہ صرف ایک فیک نام ہے، پبلک پلیسز میں فریلی نہیں جا سکتی۔ ان کے 3 بچے ہیں، مگر کسی نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ یہاں 2025 نہیں چل رہا، یہاں کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جس کے مطابق ابھی 120واں سال چل رہا ہے۔ نیو ایئر 15 اپریل کو ہوتا ہے، جو فاؤنڈنگ فادر کم سنگ کا برتھ ڈے ہے۔ ایک شاکنگ لا ہے یہاں پر جو کہ 3 جنریشن کا رول ہے۔ اگر کوئی ایک شخص کرائم کرے تو اس کے باپ، دادا اور بچہ بھی سزا بھگتتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لا اب ختم ہو گیا ہے، لیکن کچھ کنفرم نہیں۔ ہر جگہ کم کے فوٹوز اور اسٹیچو ہیں۔ ان کی بے ادبی کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ کئی لوگ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ جان لیوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چائنا کے راستے ساؤتھ کوریا نکل جاتے ہیں، مگر ایجنٹ کو بہت زیادہ رشوت دینی پڑتی ہے۔ نارتھ کوریا کی گورنمنٹ کے مطابق لوگ کم جونگ ان سے پیار کرتے ہیں اور وہ اس ملک میں خوش ہیں۔ 15 اگست 1945 کو جاپان پر US کا اٹیک ہوا تھا اور جاپان کی پاور ختم ہو گئی تھی۔ اسی وقت کوریا کو بھی آزادی ملی تھی، لیکن نارتھ اور ساؤتھ کوریا الگ الگ ہو گئے۔ 1950 میں وار چلی، 1953 میں سیز فائر ہو گیا۔ ساؤتھ کوریا نے ماڈرن ٹیک کو اپنایا اور نارتھ کوریا نے ویپن پر پیسہ لگایا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ساؤتھ کوریا آج ایک ڈیولپ کنٹری ہے اور نارتھ کوریا دنیا کے لیے ایک وارننگ بن گیا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔